السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا بھائی الیکٹرو مین، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں مزاحیہ کہانی جس کو سن کر آپ بالکل بھی بور نہیں ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کر لو چینل کو سبسکرائب تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس گھنٹی بجا کر نوٹیفیکیشن دے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی کی ایک جیل میں قیدیوں کے ساتھ بہت ہی سخت طریقے سے پیش آیا جاتا تھا۔ اسی جیل میں ایک قیدی تھا جس کا نام شمیدت تھا، اور اسے بہت لمبے عرصے کے لیے قید کی سزا دی گئی تھی۔ جیل کے گھرانوں کا معاملہ اس قیدی کے ساتھ مختلف تھا، وہ اس کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ باقی قیدی بہت حیران ہوتے تھے، یہاں تک کہ سب نے یہی گمان کر لیا کہ شمیدت جیل والوں کا ایک ایجنٹ ہے اور وہ ہماری باتیں ان تک پہنچاتا ہے، اس لیے نگران اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ دوسری طرف شمیدت ہمیشہ قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلاتا تھا کہ وہ صرف اور صرف ان کی طرح کا ایک قیدی ہے اور جیل کے نگرانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر باقی قیدی اس کی بات کو جھوٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم جاسوس نہیں ہو تو پھر ہمیں اس بات کا سبب بتاؤ جس کی وجہ سے نگران تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ شمیدت کو انہیں سچ بتانے کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے سب قیدیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، تم لوگ اپنے ہفتہ وار خطوط میں کیا لکھتے ہو؟ سب نے کہا، ہم ان نگرانوں کی سختی، اپنی ان سے نفرت اور ان مالون نگرانوں کے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کو لکھتے ہیں۔ شمیدت مسکرایا اور کہا، مگر میں اپنی بیوی کو لکھے جانے والے اپنے ہفتہ وار خطوط کی آخری سطور میں نگرانوں کے حسن سلوک کے بارے میں لکھتا ہوں، حتیٰ کہ بعض نگرانوں کے نام لکھ کر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ قیدی شمیدت کی بات سے بہت حیران ہوئے۔ ان میں ایک نے بہت غصے سے کہا، اس سب کا تمہارے ساتھ اچھے سلوک کا کیا تعلق ہے، حالانکہ تم نگرانوں کے ظلم سے واقف ہو؟ شمیدت نے کہا، وہ عقلمندو، ہمارے خطوط جیل سے اس وقت تک باہر نہیں جاتے جب تک نگران انہیں پڑھ نہ لے۔ وہ لکھی جانے والی ہماری چھوٹی بڑی بات ہے، آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ تم لوگوں کی نفرت کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اب تم لوگ اپنے خطوط لکھنے کا طریقہ بدلو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے سے قیدی بہت حیران ہوئے کہ نگرانوں کا سلوک شمیدت سمیت تمام قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا۔ شمیدت بہت حیران ہوا اور سب قیدیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے خطوط میں کیا لکھا تھا؟ سب نے کہا، ہم لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ شمیدت نے ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح نگرانوں کو دھوکہ دیں اور ان کا اعتماد اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے ہفتہ وار خطوط میں ان کی جھوٹی تعریفیں کریں۔ گاؤں میں بشیر اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ بشیر کی ماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ بشیر بہت نالائق اور نکھٹو طبیعت کا تھا۔ اس کے اسکول کے استاد اس سے نالا رہتے تھے۔ ایک دن بشیر کی والدہ اسکول آئیں اور استاد جی سے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر بات کرنا چاہی۔ استاد جی تو بھرے بیٹھے تھے۔ بشیر کی ماں کو بشیر کی بے وقوفی اور پڑھائی سے غیر دلچسپی کی داستانیں سنانے لگے، کیونکہ وہ ہر کام ہی غلط کرتا ہے۔ بیوہ ماں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ماں گاؤں چھوڑ کر بیٹے کو لے کر شہر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں ترقی کر کے قصبہ بن گیا۔ 25 سال گزر گئے۔ اسکول میں استاد جی ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو اچانک ایک دن دل میں شدید درد محسوس ہوا۔ اسپتال میں داخل کرایا، مگر درد بڑھتا گیا۔ مقامی ڈاکٹر نے شہر کے بڑے اسپتال جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کے مشورے سے شہر جا کر سرجری کروائی۔ آپریشن کامیاب رہا۔ بے ہوشی کی ادویات کر زیر اثر آنکھ کھولی تو سامنے ایک خوبصورت نوجوان ڈاکٹر مسکراتا نظر آیا۔ انہوں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تو ہیڈ ماسٹر صاحب کا رنگ نیلا پڑنے لگا۔ انہوں نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا، لیکن شاید وینٹی لیٹر نے کام چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر خوف زدہ اور پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ماسٹر صاحب نے چند ہی لمحوں میں دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو اسپتال کے خاکروب بشیر نے وینٹی لیٹر کا پلگ نکال کر اپنا موبائل چارج پر لگا دیا تھا۔ اب کیا سمجھے تھے کہ بشیر ہی ڈاکٹر تھا؟ کہانیوں سے باہر آ جائیں، حقیقی زندگی میں بشیر ہی رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کی یہ 2 کہانیاں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر لو۔ ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔